دنیا سے آرڈر آنے لگ گیا. یہاں تک کہ بڑی بڑی کمپنیوں نے بھی ان کو اپنے خاص ڈیزائنوں کے لیے بک کر لیتے تھے کہ کوئی جوتی کا ڈیزائن ہمیں بنا کے بھیجیں کہ ہماری کمپنی اس ڈیزائن کو بنا کے دنیا میں پھیلائے. کہنے کا مقصد کہ یار ایک لو لیول جس کو ہم نکما غریب ہمارے شعبے میں ہے نا آپ کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آزاد سوچ والا. آج میں آپ کو ایک ایسا غریب طبقہ جو بالکل ہی لو لیول جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ فضول آدمی ہے, اس سے فضول آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا, لیکن ایسے ایسے ہیرے پڑے ہوتے ہیں جس کو ہم فضول سمجھتے ہیں. تو اس نے کس طرح بزنس کریٹ کیا آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. تو انہوں نے ایک چھوٹے سے پیمانے سے لے کر ایک ہائی لیول کی انڈسٹری تک وہ کس طرح گیا. تو میرے ساتھ رہیے گا. تو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی کر دیں جو لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے ملے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی لو لیول جس کو ہم لو لیول کہتے ہیں صرف اور صرف سوچ کا عمل ہے. سوچ ایک بزنس مین بھی نہیں وہ کما سکتا جتنا وہ شخص کما سکتا تھا. ایک جس کو ہم موچی کہتے ہیں جو جوتی گانٹ ہے, لیکن اسی کا بیٹا میرے ساتھ بھی ایک کلیگ رہتا تھا. اس کے والد جب خود سے کہتے ہیں نا وہ بناتا تھا, لیکن وہ بھی چلے گئے, اس کے بیٹے بھی چلے گئے. میں ان کو سمجھاتا رہا یار کوئی بزنس کریں, کوئی چھوٹا بڑا بزنس نہیں ہے, اس کے اوپر فوکس کریں. لیکن انہوں نے کہا نہیں میرا ابو کہتا تھا میں نہیں کروں گا. چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ایک فن تھا. لیکن اسی طرح کا ہیرا مجھے ملا جو بھی میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک غریب خاندان سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے کیونکہ میں موچی تھا, پالش کرتا تھا. لیکن میرا والد ایک خصہ ایک اچھی جوتیاں جس کو کہتے ہیں منفرد ڈیزائن کی اپنے ہاتھ سے کریٹ بنا کے لوگوں کو دیتا تھا. وہ آتے تھے اپنی جوتی کی پیمائش دے جاتے تھے اور وہ منفرد جوتیاں جیسے کہ آرڈر پہ بنا کے دیتا تھا. تو میں ساتھ بیٹھ کے پالش کرتا تھا, چھوٹا تھا, نہ پڑھا تھا نہ کچھ. اس کے بعد میں نے یہی چیز اپنا لی. میرا والد فوت ہو گیا, میں بھی وہی فنڈ لے کے آگے چلا. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یار اس جو ہمارا کلیگ ہے, دوست ہے, ساتھ محلے میں رہتا تھا, وہ اس کا والد بھی وہ اس کو سمجھا, لیکن نہیں وہ کہتا نہیں ہے. لیکن اس یوٹیوبر جو ہے کسی نے انٹرویو دیا تو وہ کہتا ہے کہ یار میں اس میں بہت زیادہ فن حاصل کر گیا. میرے والد تو اچھی بنا میں اس سے بہت بہتر جوتیاں بنانے لگ گیا. میرا ویژن یہی تھا کہ یار یہ جو بڑی بڑی انڈسٹری جو باٹا سروس پتہ کیا کیا نام ہے برانڈ ہے, وہ بھی تو ہماری طرح ہی جوتی بناتے ہیں. وہ میں نے اپنے دماغ میں مائنڈ میں نے بٹھا لیا اور میں نے اپنی جدوجہد, اپنی کوشش, اپنی لگن, اپنی اسٹرگل بغیر ہچکچائے میں مختلف پیاری پیاری لیڈیز, بچوں کے, جینٹس, بڑوں کے, ہر قسم کے طبقے کی میں جوتی بناتا رہا. یہاں تک کہ میں نے ہائی لیول کے جیسے ہمارے عمران خان ہیں یا اس کی جیسے چپل مشہور ہے, یہاں تک کہ بڑے بڑے برانڈ بیرون ممالک بھی لے کے جاتے رہے, اتنی مشہوری ہو گئی. اس کے بعد میں نے سوچا یہ تو بزنس ہے الحمدللہ, اس سے میرا بہت ہی گھر کی ارننگ بہت زبردست, میری شادی, میرے بچے, میں بہت اپنے آپ کو کمفرٹیبل اور ایک بزنس مین سمجھنے لگ گیا. کیونکہ بچپنا میرا اس جگہ سے گزرا تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے سلام بھی نہیں دیتے تھے, اب بہت بڑے بڑے محلوں اور محلوں میں بڑا فرق کیا ہے. محلوں سے نکل کے محلوں کے لوگوں تک جانا. ابھی بڑے بڑے محل کے بڑے اپ ٹو ڈیٹ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آرڈر پہ جوتی بنواتے ہیں. کچھ عرصے بعد آن لائن ارننگ کی یہ بڑے بہتر, میں اسی کے زبانی کے وہ کہتے ہیں کہ میں
آن لائن بڑا سوچتا تھا یا یہ ہے وہ ہے کیسے کماتے ہیں. مجھے ایک شاہد افریدی جو بہت مشہور ہے گالی دینے والے، انہوں نے کہا کہ یار چھوٹے سے چھوٹا کوئی حقیر کام بھی حقیر نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگ غریب بہت ذلیل ہو، اپنے اوپر پہ ظلم کرتے ہو. اس کے لفظ تھے بڑے تلخ تھے. تو میں نے بہت انسپائر ہو کے میں اس کی ویڈیو دیکھتا رہا. پھر میں نے کہا یار یہ بھی تو غریب میری طرح تھا، تو یہ بیٹھ جا کے کتنا پیسے والا بہت امیر بن گیا ہے. تو وہ امیزون کے اوپر اس کا بہت تجربہ تھا، بہت فوکس دیتا تھا. وہ کہتا تھا یار عام ڈھابے والا بھی امیزون پہ آ کے اپنا پروڈکٹ سیل کرتا ہے. جیسے بھی شارٹ کرتا ہوں، کہنے کا مقصد اس سے ذہن بٹھا کے کہ یار امیزون پہ میں اپنی وہ جوتی جو ڈیزائن ہے، جو میری ایک محنت ہے، میرے ہاتھوں کی ایک جو سمجھو خوبصورتی ہے دوسروں کے پاؤں تک جاتی ہے، کیوں نہ میں دنیا میں اس کا نام روشن کروں. تو اس نے امیزون پہ کچھ پروڈکٹ ڈالے، دنیا سے آرڈر آنے لگ گیا. یہاں تک کہ بڑی بڑی کمپنیوں نے بھی ان کو اپنے خاص ڈیزائنوں کے لیے بک کر لیتے تھے کہ کوئی جوتی کا ڈیزائن ہمیں بنا کے بھیجیں کہ ہماری کمپنی اس ڈیزائن کو بنا کے دنیا میں پھیلائے. کہنے کا مقصد کہ یار ایک لو لیول جس کو ہم نکما غریب ہمارے شعبے میں ہے نا، آپ کئی لوگ ہوں گے یار اس سے پالش کرا کے اس کو پیسے بھی رو رو کے دیتے ہوں گے. وہ 50 مانگتا ہوگا یا یہ لے آئے 30 روپے کا کام ہے، لیکن اس نے بہت بڑا اپنا نام بنایا. تو آج وہی انسان لاکھوں میں کروڑوں میں کما رہا ہے. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو امیزون دراز دوسرے پلیٹ فارم پہ آپ کو اپنا پروڈکٹ سیل کرنا چاہیے، کیونکہ آزاد سوچ والا میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں، غلامی کی زنجیروں سے نکل کے یہ جو آپ غلامی کی زنجیروں میں جو آپ جاب کرتے ہیں گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ، اس میں کیا محنت کر کر کے کیا کماتے؟ کچھ بھی نہیں کماتے. اپنا پلیٹ فارم بنائیں اور دنیا میں چھا جائیں. تو آج کا لوگ یہیں پہ صرف یہ آپ کو جگانے کے لیے بتاتا ہوں کہ جاگ جائیں. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، آپ وہیں کے وہیں سوئے پڑے ہیں. تو دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.